الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار و حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، بالخصوص ایران کی سرزمین کا پروردگار سب کی جان مال عزت آبرو ناموس ایمان کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. تمام مومنین اور جنہوں نے گزارش کی ہے دعا کی پروردگار ہم سب کو تمام بیماریوں سے شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جو مومنین مومنات مشکلات میں ہیں پروردگار مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات کو حل فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما. سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں مشہور فرما. اور ہم سب کے ساتھ خصوصاً بانی اشرح مجالس غلام عباس پٹیل صاحب کی جو مطلوبات شریعہ حاجتیں ہیں پروردگارہ انہیں پورا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما. گزارش ہے اگر بار نہ گزرے تو ایک مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں اور محمد میں یہ نوجوانوں سے درخواست کروں گا تھوڑا سا ابتدا میں ہی آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ بھی زحمت فرما لیجیے. سب مل کے صلوات پڑھیں بلند. حضرات گرامی قدر جو کل چاندرات کی مجلس میں جو مختصر سا بیان تھا وہاں سے گفتگو کو اقبال بھائی مربوط کرنا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ اس عشرہ مجالس کا جو عنوان ہے وہ خصوصاً نوجوانوں کی نظر ہے اور بانیان کا حکم بھی ہے. حقیر کی بھی خواہش کئی برس سے رہی لیکن چونکہ عناوین بدلتے رہے تو اس منزل تک بات نہیں پہنچی. تو اس سال شاید مالک منبر کی یہ منظوری ہے اگر پروردگار عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ. یہ تو میں اپنے تعین سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غازی ابوالفضل کے حوالے سے یہ عشرہ ہوگا، بلکہ اگر حقیقی احتیاطاً لفظ استعمال کی جائے تو اتنا کہنا کافی ہے کہ غازی کے تعارف میں شاید یہ عشرہ ہوگا. اور وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ کو مسلسل اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ اس ذات تک پہنچ پانا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسوں کی نہ حیثیت ہے نہ ہمارا شعور اتنا بلند ہے
نہ ہم ادراک کی اس منزل پر ہیں کہ اس کے لیے گفتگو کریں جسے علی نے مانا ہو۔ آپ غور فرمائیں، میں بہت اطمینان سے کوشش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عشرے میں آپ کو یہ بھی لگے کہ نہیں صاحب آپ کے نہج سے تو ہم واقف ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو نہج میں بھی تبدیلی نظر آئے کہ آہستہ آہستہ مضامین آپ تک منتقل کرنے میں تھوڑا سا رد و بدل ہو سکتا ہے، نہج میں بھی لہجے میں بھی، لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی، آپ تائید فرمائیں گے اور کسی نہ کسی حد تک مختصر سا صحیح اس ذات کا تعارف ہو جائے، چونکہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے پہچانا چاہیے۔ اور بھی بیٹے ہیں جناب ام البنین کے، اور بھی بیٹے ہیں مولائے متقیان کے، جس جہت سے اگر آپ چاہیں گے تو کوشش تو میں کروں گا، جس جہت سے آپ چاہیں گے کہ تعارف ہو جائے اس ذات کا اپنی حیثیت اور حقیقت کے مطابق، اور نوجوانوں تک کچھ باتیں پہنچ جائیں تاکہ اس ذات کی ذرا سی بھی معرفت آ جائے، چونکہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور تمام القاب جو غازی کے ہیں انہی پر اگر ایک ایک تقریر کی جائے تو ذرا سا تعارف ہو جائے گا کہ یہ لقب ملا تو کیوں ملا، یہ نام رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا، کنیت رکھی گئی تو یہ کنیت کیوں ہے، پھر اس کے بعد حسنین جیسے بیٹے موجود ہیں، پھر علی سوال کر رہے ہیں کوئی بیٹا آقا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیجئے بلند کریں۔ تھوڑا سا آمادہ رہیے گا، اور تھوڑا سا میں یہ بھی کہہ دوں ابتدا میں کہ تھوڑا سا ساتھ دیتے چلیے گا تاکہ گفتگو کے درمیان کوئی خلل واقع نہ ہو، مجھے یہ لگے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے اور آپ آمادہ ہیں۔ پھر میں کوشش کرتا ہوں اس فقرے کی کہ آپ سمجھیں کہ نور سے رابطے میں رہنے سے، کل میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ نور کے رابطے میں جو آ جائے اس کا مقدر چمک جاتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یعنی نور کے رابطے میں اگر ایک کرن بھی جا کے تمہارے نظروں سے گزرتی ہوئی تمہارے دل تک اتر جاتی ہے ایک کرن، تو جہنم میں جانے والا ایک رات میں جنت میں آنا، ایک نور کی کشش ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اسی کو کہتے ہیں کہ ہدایت کام اس کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ایک رمق ہدایت دے دیتا ہے اور انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، اب یہ اسی لیے یہی یہاں سے بھی ایک سمت ہے اور ایک نہج یہ بھی ہے کہ زبردستی تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ سب کو مطلب ایک طرح سے سوچیں کہ زور و زبردستی، اسلام میں پہلے ہی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ تو مرضی کا سودا ہے۔ اگر تلوار کے زور پر سجدہ کرانا ہوتا تو حیدر کرار کافی تھے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ تلوار کے زور پر اگر اسلام منوانا تھا تو وہ معاملہ ہو چکا ہوتا، مگر نہیں، جناب ابراہیم نے بھی جب سر جھکوا دیے تو آواز دی پالنے والے، سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سیرت ہے انبیاء کی پوری۔ رفتہ رفتہ میں منزل کی طرف آ رہا ہوں تو کیا فرمایا کہ نور کے رابطے میں جو آ جاتا ہے وہ چھپ بھی نہیں سکتا، وہ پہچانا جاتا ہے، وہ چمکتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر یہ بات منبروں سے کہی، لیکن آج پھر وہی بات یاد آتی ہے۔ دنیا کہتی ہے مختصر سے لوگ، یہ مٹھی بھر لوگ اور یہ ان کا، تو بھیا ہم مختصر ہیں تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑو، آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ لیکن دنیا کی ساری قومیں بس ایک قوم پر نظر رکھے ہوئے، یہ اور یہ اداکاری کیوں، یہ سیاہ لباس کیوں، پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں، پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دیجئے، لیکن پتہ یہی بھائی، آپ کو ایک جملے سے اگر میں ساتھ لے چلا تو میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ایک تہائی کائنات نے یزید کی بیعت کر لی تھی، صرف ایک حسین نہ کرتے تو کیا ہوتا، مگر وہ جان رہا تھا حسین تنہا نہیں ہے، حسین ہی سب کچھ ہے، اگر یہ کر لے تو کوئی کرے یا نہ کرے۔ دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائے، جب تک یہ ہمارے جیسے نہ ہوئے
تمہیں پتا حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت۔ اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں؟ مائک ہے، ممبر ہے، آن لائن ہو، بآواز بلند کہہ رہا ہوں، ارے جو پوری دنیا میں سپر پاور کہلا رہا ہے وہ سوچ یہ رہا تھا کہ جیسے سب میرے قبضے میں ہے یہ بھی آ جائے، مگر اسے خبر نہ تھی کہ ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو ہے اب غور فرمائیں، ہمارے بزرگ علماء اسی لیے انہوں نے کبھی نہیں منع کیا کہ صاحب خیبر کیوں پڑھا جاتا ہے، خندق کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ جنگیں کیوں بیان کی جاتی، انہوں نے نہیں منع کیا، نہیں۔ ہاں اب کچھ نئی نئی تبلیغ کے لیے اب نہ فضائل اچھے لگتے ہیں نہ جنگیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر یہ جنگیں نہ متواتر پڑھی نہیں ہوتی تو کیا تعجب کہ ہم بھی بزدل ہو جاتے؟ ارے یہ ذکر علی ہے، صاحبان عرفان تشریف فرمائے، فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ، یہ ذکر علی ہے، علی کا ذکر جس رخ سے بھی کرو گے ہمارے ہی حق میں فائدہ ہے، ہمارے ہی حق میں فائدہ ہے۔ رزلٹ چاہے 2 سال کے بعد نکلے یا 10 سال کے بعد، اور عبادت کا ثواب تو ہے ہی، عبادت کا ثواب تو ہے ہی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، نہیں تو پھر میں نہیں کہوں گا دیکھیں یہ صاحب یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اسرار اور پھر یہ اور پھر وہ، یہ واہ واہ یہ داد و تحسین، نہیں، جو چلا آ رہا ہے اسے چلنے دو۔ یہی ایک ذکر ہے، یہی ایک ذکر ہے جو ہمارا مقدر بھی بنائے گا اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب بھی کرے گا۔ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، حدیث رسالت معاف ہے۔ بات اگر تبلیغ کی آئے تو تبلیغ سب سے زیادہ وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ نے کی ہے۔ اور پھر جب اچھا ایک بات بتائیے، ذکر علی کو اعمال سے مطلب الگ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جہاں علی ہے وہیں پورا دین ہے، اور دین میں ہی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ شاید میری بات سمجھ سکے میں جو کہہ رہا ہوں، اس کو ہٹا کے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نماز سے روح نکال کے آپ بات کر رہے ہیں، عبادت سے روح عبادت نکال دو پھر عبادت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی وہ عبادت ہے جو آپ ان سے بہتر جانتے ہیں، جو اپنے وقت معینہ کی محتاج ہے، جو ایک واجب دوسرے پر آ جائے تو پہلا ہٹ جائے گا تو اس کو انجام دو، بعد میں یہ انجام دینا ہے۔ لیکن ذکر علی کی کہیں معافی نہیں ہے، ذکر علی کی کہیں معافی نہیں ہے۔ جہاں رہو گے جیسے رہو گے چہرہ بتا دے گا۔ بھائی جاگ رہے ہیں آپ کے نہیں، چہرہ بتا دے گا۔ بات جب بنی الاسلام علی خمسہ کی بات آئی، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، 5ویں امام سے بھی پوچھا گیا، 6ٹھے امام سے بھی پوچھا گیا کہ مولا وہ 5 چیزیں کون ہے؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات، ہماری ولایت۔ نماز، روزہ، حج، زکات، ہماری ولایت۔ پھر اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا مولا ان میں افضل کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت۔ آمادہ ہو کے سنیں، میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، اور اس طرح کی تبلیغ بات پوری پہنچے گی آپ تک، کسی ایک کو کم نہیں کیا جا رہا، لیکن کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے کہ آخر ہماری ولایت تو پلٹ کے جو آج ہم کو سمجھایا جا رہا ہے وہی امام سے کہا مولا آپ کی ولایت افضل ہے، جبکہ نماز تو اللہ کی ہے، روزہ اللہ کے لیے، حج آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ولایت افضل ہے، دیکھیں مولا سے کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کے عقل کو دیکھیں، یعنی جہاں پہ چپ رہنے کا حکم ہے جو کہہ دے وہ حجت ہے۔ تو کہہ رہا مولا نماز اللہ کی، اللہ تو کہا سن ہماری ولایت اس لیے افضل ہے، نماز مسافر کے لیے قصر ہو جاتی ہے۔ ارے ابھی پڑھی ہے آپ نے، دیکھیے آمادہ ہے کہ نہیں؟ نماز مسافر کے لیے قصر ہو جاتی ہے، روزے کی بیماروں کو رعایت ہوتی ہے، حج کے لیے استطاعت کی شرط ہوتی ہے، زکات کے لیے نصاب کو پورا ہونا ضروری ہے، مگر ہماری ولایت وہ ہے چاہے گھر میں رہو، چاہے سفر میں رہو، چاہے بیمار رہو، چاہے بیویا ہو۔ تمہید کر کے لے کے جا رہا ہوں، تو یہ وہ توجہ جس پر سب کچھ آ کے رک گیا،
جس کی ولایت پر خدا کے دین کا انحصار ہے. جب تک ولایت کا اعلان نہ ہو نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ نعمت تمام ہوتی ہے، نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ کفر مایوس ہوتا ہے. کفر ہوتا ہی علی کے نام پر مایوس ہے. توجہ ہے، 2 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی، جیسے سبب مثانی سورہ فاتحہ، اور پورے قرآن میں تبلیغ کا ایک ہی موقع ہے جو غدیر ہے. اچھا، جہاں پر آ کے خدا کی قسم انشاءاللہ رفتہ رفتہ آگے کسی مجلس میں آئے گا ذکر، میں عرض کروں گا، میں ایک بات عرض کروں، جس کی ولایت پر خدا کا دین آ کے ٹکا ہو، بغیر تمہید کے کہہ دیتا ہوں، شاید آپ تک بات پہنچ جائے، جس پر دین ٹکا ہے اسے ولایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں. غازی عباس کا ایک لقب ہے ظہر الولایہ، یعنی ولایت کی ریڑھ کی ہڈی کو عباس کہتے ہیں. میں راضی ابھی نہیں ہوا، کیونکہ جب اس کی تشریح کروں گا کسی مجلس میں تب میں داد وصولوں گا آپ سے. میں نے کہا نا بنا تمہید کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. ظہر الولایہ لقب ہے غازی کا. اب آپ سمجھیے کہ کس رخ سے یہ سلسلہ یہاں تک آ رہا ہے. مگر اس سے پہلے علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جو، اب دیکھیے اب یہاں پر سلسلہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. سلسلہ سب آپ کو پتا ہے، تقریباً بہت ساری باتیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے نکل کے میں اپنی منزل پر جاؤں گا. اب یہ پورا عشرہ ہے تو تمہید کے ساتھ پورا عشرہ جائے گا انشاءاللہ. گزارش ہے، پیچھے سے مجھے آواز دی جا رہی، تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائیں، وہاں جگہ تنگ ہو گئی ہے، تھوڑا سا سلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیے آپ. آ جائیں نوجوان، تھوڑا سا اور آ جائیں، ایک اور سلوات پڑھ دیجیے بلند کریے. سمجھ رہے آپ؟ یہ فقرہ، یہ لقب یاد رکھیے گا. جناب امیر، جن پر سب کچھ منحصر ہے، اور لفظ بدلوں، جناب امیر یعنی جو خود طے کرے کبریائی میں ڈھل کے آیا ہے، خود طے کرے کبریائی میں ڈھل کے آیا ہے، اور اللہ نے اپنے علی کو ایسا بنایا ہے. میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، تاریخ سے نکال کے ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں. یہی وہ اول مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے بنانے کے بعد ناز بھر دیکھا ہے، بڑے ناز سے دیکھا، اور اپنی خدائی پر فخر کیا کہ میں نے کچھ بنایا ہے. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ صلوات پڑھے آپ. یہ وہ ہیں جنہیں بنانے کے بعد قدرت نے بڑے ناز سے اپنی بساط بھر دیکھا ہے. میں اپنے کہنے کا ذمہ دار تھا، یہ فقرہ میں پھر چاہ رہا ہوں دوہرا دوں. یہی وہ اول مخلوق ہیں جنہیں قدرت نے بنا کے بڑے ناز سے اپنی بساط بھر دیکھا ہے، اور ایسا بنا دیا کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. لفظوں کو اگر رکھا جائے تو شاید یہ بات مکمل ہوگی کہ جاؤ خدا میں ہوں، خدائی تمہاری ہے. کچھ تم سے چھپایا نہ جائے گا، تمہیں ایک جہان میں نہیں بھیج رہا ہوں، جیسے میں رب العالمین ہوں. میں رب العالمین ہوں تو تمہاری بھی بساط عالمین پر ہوگی، تمہارا بھی اختیار عالمین پر ہوگا، تمہارا بھی تصرف عالمین پر ہوگا. یہی وجہ تو ہے
وہ پکارے، نوح کو مدد کی ضرورت پڑے وہ پکارے، ابراہیم کو ضرورت پڑے وہ پکارے، سنتے آپ رہتے ہیں۔ یہی تو کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس نے سارے نبیوں کی مدد چھوٹ چھوٹ کے کی ہے، محمد کی مدد کھل عالم نہیں عالمین، ہم آتا رہیے گا عالمین، ایک عالم نہیں ہزاروں عالم، جبھی کا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب جانتے ہیں تمہیدی بات سے میں گزر رہا ہوں، یعنی جتنے عالم بنائے وہ خالق ہے نا، تو وما ارسلناک الا رحمت للعالم نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہر جگہ پتہ کیسے چلے؟ کہا ایسے بندے بنا دیے ہیں، جب بندے ہر جگہ ہیں تو خدا کا کیا عالم ہے؟ اب یہ توجہ بنا دیا ملائکہ نے، مولا نے کیا فرمایا؟ ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو اس کی تسبیح تحلیل۔ یہ سب کس نے؟ ملائکہ نے۔ کس سے سیکھی؟ یہ سب آپ جانتے ہیں، سب کچھ ان کو دیکھ دیکھ کے ساری چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں، سب ان پر مبنی ہے۔ یہ بتاتے گئے، یہ دکھاتے گئے، وہ پہچانا جاتا گیا، یہ اپنا کام، یہ تعارف کراتے گئے، کس کا؟ اس کا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مخلوق خالق کا تعارف کرا رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پہچانا جائے۔ توجہ، پہچان پر بھی ایک مجلس میں ذکر کروں گا تاکہ وہاں سے بھی ایک شق نکلے گی، میں بات کو پورا کروں گا۔ اب آپ سنیے، لیکن یہ ایسے بندے ہیں بھائی، اس نے ان کو یہاں تک رکھا کہ اپنے ہی عہدے پہ رکھ دیا۔ بھائی پیچھے والوں تھوڑا سا اگر بات پہنچ جائے تو ذرا بول دیجئے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اپنے ہی عہدے پہ رکھ دیا۔ اس نے اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں رکھا، ایک عہدہ ہے ولایت کا، جو خدائی عہدہ ہے، سمجھ رہے نا؟ ولایت کا عہدہ، نبوت پر نہیں، خود کو کہا، امامت پر نہیں، اس نے خود کو ولی کہا، انما ولیکم اللہ، پھر اسی پر ان کو بھی رکھ دیا۔ توجہ ہے نا؟ ارے اس کی بھی وجہ ہے، جو دکھائی نہیں دیا اس کی ولایت سمجھ میں کیسے آئے؟ اسی لیے اپنے منصب پر بٹھا کے دکھائی دینے والا بنا دیا۔ نہیں، تھوڑا حوصلہ دیجئے، ایک صلوات بلند ترین پڑھیے پر محمد مدد کیجئے گا۔ میں زیادہ یہاں پہ رکوں گا، دیر ہو جائے گی، بات اسی وقت میں سمیٹ دوں کہ جب اسی عہدے پر بٹھا دیا، آنکھیں عین اللہ، سب آپ کو پتا ہے، بولنا میرے ساتھ، ہاتھ ید اللہ، سب آپ جانتے ہیں، پے کرے کبریائی میں ڈھل کے آنے والی ذات میرے مولا کی۔ اب علی نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا، پالنے والے میں تیری عبادت نہ تو دوزخ کے خوف میں کرتا ہوں، پتا ہے تو سب بولیے، مجھے نتیجے تک جانا ہے، نہ دوزخ کے خوف میں نہ جنت کے شوق میں، بلکہ تجھے اس کا اہل پایا، تجھے اس کا اہل پایا۔ پھر سنیے، بندہ اپنے خالق سے کہہ رہا ہے، اس مجمع میں جتنے مجلسی افراد بیٹھے فقرہ صرف ان کے لیے، بولے چاہے جو بھی میرے ساتھ، تجھے اس کا اہل پایا کہ تیری عبادت کی جائے، اس لیے سجدہ کیا، اس لیے عبادت کی، جاگو۔ تشنگان عرفان کے لیے فقرہ یہ ہے، علی وہ بندہ ہے جو خدا سے اس کی اہلیت پر بات کرتا ہے۔ شراکت و وقتی نہیں رہا، ایک صلوات پڑھے آپ بلند ترین علی۔ مل کے سب مل کے جو خدا سے
جو خدا سے اس کی اہلیت پر بات کرے. تجھے اس کا اہل پایا. آمادہ ہیں آپ؟ وہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں. جو علی اپنے خدا سے یہ کہے کہ سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو اس کا اہل ہے، نہ جنت کے لیے نہ دوزخ کے خوف میں، تو اس کا اہل ہے، تو جو ایک سجدہ بھی بغیر اہلیت اپنے خدا کو نہ کرے. نئے لفظوں کو پلٹ لیجئے نا، مثبت منفی دونوں ترجمے کریے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کسی مطلب سے علی نے سجدہ نہیں کیا، اس کا اہل پایا اس لیے سجدہ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی درس توحید دے رہے ہیں، وہ خالق وہ ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. علی کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اب وہی علی اگر کسی کی تمنا کر رہا ہو، ارے بھائی کو مطلب یہ بات ہو جاتے میرے لیے، وہی علی بھائی ذرا افسوس ہوگا اگر آپ بات مل کے سب مل کے مطلب جو ایک سجدہ کتنا بے نیاز کا بے نیاز بندہ، کیا کہنے، نہ اسے کسی سے غرض نہیں نے. بھائی مظہر صفات کردگار خود ہے، جو مظہر صفات کردگار بن کے آیا ہو، جو اپنے رب کی تمام صفت اپنے وجود میں لے کے آیا ہو، جو کسی مطلب سے ایک سجدہ اپنے خالق کو نہ کرے، وہ اگر کسی کی تمنا کرے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کی تمنا کی جائے. وہ ایسا ہے کہ جس کی تمنا کی جائے، اور وہ تمنا وہی کر سکتا ہے جس کو اس کی معرفت ہو. جاگ رہے آپ کے سو گئے مجھے نہیں پتا، پھر سمجھ لیجئے. میں یہ بات اکثر اس بات پہ جب آتا ہوں تو ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، یہاں پھر سے کہہ دے رہا ہوں. کوئی اس ذات کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا. پہلی بات، نور کی تمنا مادے کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. بھائی سب سن رہے ہیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں کچھ فکر ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بزرگ بھی آمادہ ہو جائے. یعنی نور کی تمنا مادے کے دل و دماغ میں اتر جائے ناممکن. توجہ. تو ہم صرف اور صرف جتنا وہ چاہتے ہیں وہاں ردائے عصمت سے چھن چھن کے جو بوندے ہم تک آ جاتی ہیں، ہم اتنا سن سمجھ کے خود خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے مولا کی شان ہے. ورنہ حقیقت تو وہی جانے جس نے مانگا ہے یا جس نے بھیجا. حقیقت تو وہی جانے گا جس نے مانگا ہے. نوجوانوں بار بار سنتے ہو مگر اس ذکر میں بھی جو کیفیت ہے اسے محسوس کیجئے آپ. اور الحمدللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، متوجہ ہیں. پھر فقرہ کہہ رہا ہوں، جس نے مانگا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے. آپ پوری طرح سے روحانی ماحول میں آ جاتے ہیں فرش اعضا پہ آنے کے بعد. یہ پوری روحانیت کا ماحول ہوتا ہے. آپ مادیت سے نکل آ چکے ہوتے ہیں، فرش اعضا پر آتے ہیں، دنیا کے مسائل وہی چھوٹ جاتے ہیں فرش اعضا کے دائرے کے باہر.
اور یہاں آنے کے بعد جن چیزوں پر نظر جاتی ہے، یہ سب ماحول ہے روحانیت کا، اور ہر ایک کی مانوی حیثیت ہے، منبر کی اپنی حیثیت ہے، پرچم کی اپنی حیثیت ہے، فرش عزا کی اپنی حیثیت ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح، یہ روحانیت کا ماحول ہے۔ اب آپ سنتے تو ہیں نا، جہاں حسین کے عزادار ہوتے ہیں وہاں پہرا کس کا ہوتا ہے؟ کچھ زائرین آج انشاءاللہ عازم سفر ہیں، ابھی دوپہر میں بھی کچھ ملنے آئے تھے، ابھی احباب آئے ہیں ملنے اس وقت بھی کہ قبلہ جا رہے ہیں، ملاقات ہو جائے۔ جاؤ غازی کے حوالے اطمینان سے، اور شرف ہے تمہارا، یہ شرف ہے، اللہ پھر تم پر احسان کر رہا ہے کہ تم جا رہے ہو۔ حسین کی زیارت کو جانا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بس کی بات ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس میں درمیان میں دولت کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے کئی منظر دیکھ چکا ہوں یہاں سے وہاں تک، جو مولا نے دکھایا، جہاں جہاں سے مجھے عبرت ملی، وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نیت کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کچھ اشعار مجھے یاد آ گئے تھے ایک عرب کے شاعر، بہرحال وہ انشاءاللہ کسی اور منزل پر عرض کروں گا، ابھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہوا کیا کہ جو مانگا، جس نے مانگا اور جس نے بھیجا، تمنا کس کی؟ سب بولنا میرے بھائی، سب کو پتا ہے، ذرا بار بار دوہراؤ گے تمہیں بھی کیفیت محسوس ہوگی۔ علی کی تمنا، جناب امیر کی تمنا، جناب امیر ولی مطلق کی تمنا، وصی رسول کی تمنا، شوہر بطول کی تمنا۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو خود خطیب منبر سلونی ہے، باب العلم ہے، اس کی تمنا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ مگر ذرا غور تو کرو، عباس کو سمجھنا ہے تو ذرا غور کرو، تمنا بقدر شعور ہوتی ہے۔ کیا کہنے بھائی، مجھے قیمت چاہیے اگر آپ بیدار ہیں تو۔ تمنا بقدر شعور ہوتی ہے، جس کی جتنی عقل ہوتی ہے اس کی تمنا ویسی ہوتی ہے۔ بھائی پیچھے والے تھوڑا ساتھ دینا، جس کی جیسی عقل ہوتی ہے، جس کا جتنا شعور ہوتا ہے اس کی ویسی تمنا ہوتی ہے۔ بچے کی تمنا اور ہوگی، بڑے کی تمنا اور ہوگی، ایک طالب علم کی تمنا اور ہوگی، اور جو بچوں کا باپ ہے اس کی تمنا اور ہوگی، ایک عالم کی تمنا اور ہوگی۔ جس کی نظر جتنی وسیع ہے، جس کا شعور جتنا بلند و کامل ہے، اس کی تمنا اتنی معنوی ہوگی۔ پھر سمجھ لیجئے آپ، جس کا شعور جتنا بلند و کامل ہوگا اس کی تمنا اتنی معنوی ہوگی، اتنی بلند ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی، یعنی جیسی ذات ہوگی ویسی تمنا ہوگی۔ آج علی کی تمنا سننا ہے، تھوڑا سا متوجہ رہیے گا۔ جیسی ذات ہوگی، ذات اگر بابرکت ہوگی تو تمنا بابرکت ہوگی۔ ذات اگر عالم ہے تو اس کے علم کے دائرے کے مطابق تمنا ہوگی، مگر ذرا قریب آؤ، علی علم کل ہے، علی عقل کل ہے، جس کا وجود پیکرے کی دنیائی میں ڈھلا ہوا ہے، جس کی نہ مثال تھی۔ جاگنا جاگنا جاگنا، علی جیسا مانگنے والا، تو علی اگر مانگ رہے ہیں تو علی خود عالم ہے تو تمنا عالم ہوگی، علی شجاع ہے تو تمنا شجاع ہوگی، علی بہادر ہے تمنا بہادر ہوگی، علی 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 اگر معصوم ہے تو تمنا۔ ابھی نہیں، رفتہ رفتہ میں چلنے کی کوشش کروں گا وہاں تک۔ تو جیسا مانگنے والا
تمنا کا متمنی جو ہے تمنا اس سے دیکھی جائے گی کہ کس کی تمنا ہے، کس کی تمنا ہے، ورنہ حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں، علی امام ہے، حسنین خود امامین ہیں، علی کے حسنین جیسے فرزند ہوں اور علی کہیں کہ ایک بیٹا چاہیے، تو وہ کیا یوں ہی معمولی ذات ہوگی؟ حسنین کے ہوتے ہوئے جسے مانگا جائے اور جس کے آنے کی خبر، توجہ ہے عزیزان گرامی، میں رفتہ رفتہ پڑھ رہا ہوں، پھر سنیے، مانگنے والی ذات جسے اللہ نے، ابھی میں نے بتایا، ولی مطلق بنا کے بھیج دیا، ساری فضیلتیں اس کی چوکھٹوں پر ڈال، ساری فضیلتیں، سارے اختیارات اسے یوں ہی دے دیے۔ اللہ اکبر، یعنی جو مانگنے والا ہے وہ ابھی تک کچھ مانگ ہی نہیں رہا، ساری فضیلتیں خود چل چل کے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ آیا تھا اپنے مقصد کے لیے، مقصد یہ تھا تعارف توحید ہو جائے، وہ اپنے مقصد پہ چلا، جب وہ اللہ کی راہ میں بڑھنے لگا تو جہاں تلوار چلا دی وہاں فاتح کہلایا، جہاں تلوار ٹوٹ گئی وہاں لافتہ کہلایا، جو اس کے اللہ اور اس کے آقا کی طرف نظریں اٹھانے لگا، اس کی نظریں کھولتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا، وہ راہ خدا میں بڑھ رہا تھا اور خدائی جھوم جھوم کے فدا ہو رہی تھی، ساری فضیلتیں علی کی چوکھٹ پر آ کے سجدہ کر رہی تھی۔ یعنی اب پتہ یہ چلا کہ جس کو بھی صاحب شرف ہونا ہو وہ علی کے در سے جڑ جائے، جسے صاحب شرف ہونا ہو، فضیلتیں خود چکر لگانے لگی۔ فضیلتوں کا یہ عالم تو مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، مگر کچھ ایسا تھا کہ اللہ نے سب تو دے دیا، سب تو دے دیا، اللہ نے سب کچھ دے دیا بغیر مانگے۔ حد یہ ہے کہ جب دیکھا کہ اس رفتار سے میری راہ میں چل رہا ہے، کیا کہنا اس وجود کے، تو اس کے نفس ہی کو خرید لو، اس کے نفس ہی کو خرید لو۔ اب خریدے تو سب کچھ تو دے چکا ہے، خریدے کیسے؟ خریدے کیسے؟ کہ جاؤ اختیار پہلے دیا تھا، اب مرضی سے سودا کرتا ہوں، مرضی بھی دے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ جانے کہ عالم اسلام کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں یا واقعی قرآن نے تالے لگا دیے۔ بھئی آپ کو اگر مسجد میں آنا ہے تو آپ وہاں جائیں گے نا جس کے پاس چابی ہے۔ ارے آپ کہاں ہیں بھائی؟ آپ کو مسجد کے اندر آنا ہے، تالا پڑا ہوا ہے، اب آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس چابی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مولانا آئے ہوئے ہیں بڑی دور سے، صاحب آئے مولانا صاحب ہمیں اندر جانا، مولانا کریں گے کیا جب چابی ہی نہیں ہے؟ آپ بتائیے، تو ہم خود کہیں گے بھیا انہیں بلاؤ جن کے پاس چابی ہے۔ اب اللہ میاں کی جنت میں تمہیں جانا ہے، تمہیں جانا وہاں ہے، ضد بھی ہے کہ جائیں گے، اور یقین بھی ہے کہ پہنچ جائیں گے۔ وہ غالب کا مصرع رہے گا نہیں جائے گا، ایک ڈھونڈو، بھائی کیسے جاؤ گے؟ مالک کوئی اور ہے، خریدار کوئی اور ہے، اور خریدار ہونے کی اتنی اچھی مطلب دلیلیں اتنی اچھی آپ نے سب نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ جنت میں جو کنڈی لگی ہوئی ہے اس سے جب ہلتی ہے تو آواز علی علی کی آتی ہے۔ آج یہاں نعرہ حیدری سن کے اتنی طرف دور بھاگ جاتے ہو کہ یہ صاحب یہ ان کی ہے تو یہی وہاں کر لینا، جب آواز نہ تو رہنا ان کی، وہاں بھی یہ سلسلہ ہو جائے۔ یہ آئی گئی بات، میں آپ کو مندر کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ علی نے مانگا، پالنے والے
جس نے کچھ نہیں مانگا، اب اس نزاکت کو محسوس کیجئے، جس نے کچھ نہیں مانگا اب وہ مانگ رہا ہے، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس نے کچھ مانگا تو نہیں، اب اسے دیا کیا جائے۔ علی کی خواہش کیا ہے؟ ایک بیٹا، ایک بیٹا۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری مجالس اور اپنے عزاداری کی تمام پوری دنیا میں علماء و ذاکرین کو ہمارے سن سن کے کہ یہ لوگ صاحب محبت میں اتنا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ جناب امیر کو اس مقام پر لا کے بٹھا دیتے کہ رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور پھر سارا اختیار انہی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ بھائی ہم دیتے نہیں ہیں اور نہ ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں، ہمارا مقصد یہ جو رسول نے فرمایا اسے مان لو۔ میں آپ کو یہ بھی مسلمان ہونے کی ایک بہت سیدھی سادی تعریف ہے، جو نبی نے دیا اسے لے لو، جس سے منع کیا اس سے مان جاؤ۔ جب نبی فرما چکے کہ تم چاہے جو کچھ کر لو، عابد و قائم اللیل و صائم النہار بن جاؤ، رات بھر عبادت کرو، دن بھر روزہ رکھو، اور وہاں جا کے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان اگر مظلومی کی موت بھی مر جاؤ، اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی بھوک نہ ملے گی۔ صاحب ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں بڑھایا نہیں جاتا۔ آپ آتے ہیں ہمارے یہاں جب تو آپ کو ذکر علی سننے کو ملتا ہے، آپ کو ذکر علی سننے کو ملتا ہے، اور ہم جب علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیا، اسی میں سے دو چار باتیں ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں اور مجمع کو سنانے لگتے ہیں، مجمع خوش ہونے لگتا ہے، خوش ہونے لگتا ہے سن سن کے، پھر ہم چہرے پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی خوش ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ بھی تو صحیح نسب ہونے کی علامت ہے۔ اب مجمع خوش ہونا، سامنے آپ کے جب پہنچے وہ علی کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ سے بڑھا دیا کرتے، ہم نے معاف کیجئے گا، آپ نے رسول کو سنا ہے اپنے گھر میں، علی کو سنا ہے ہمارے گھر میں۔ ارے کچھ تو بولے رہے آپ رسول اللہ کو سنتے ہیں اپنے گھر میں اور علی کو سنتے ہیں یہاں آ کر، تو آپ کو لگتا ہے کہ علی بڑھے ہوئے، کبھی ہم سے بھی تو رسول سنو۔ مگر اسے کیا کیجئے گا کہ جب جب ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو زندگی کے جس رخ پر نظر جاتی ہے وہاں علی موجود ہے۔ تو بھی صاحب اتنا بیان کر دیتے ہیں زندگی ان کے ہاتھ میں، موت ان کے ہاتھ میں، اور رزق ان کے ہاتھ میں، سب کچھ یہ تو صاحب اب وہ پھر اللہ میاں کیا کرتے ہیں، سب کچھ تو آپ کو مولا کرتے ہیں، پھر اتنا بھی نہ بڑا۔ اچھا صاحب ابھی تک رسول اللہ تک تھے، اب اللہ میاں تک پہنچ گئے۔ بھائی یہی تو ہوا نا، اب اللہ میاں۔ نوجوانوں ذرا سنو، ہر بات کا جواب ہے تمہارے مذہب میں، ارے کوئی مذہب ہی نہیں اس کے علاوہ بھائی، کانسیپٹ کلیئر کر لو۔ دو باتیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بتاؤ اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا، انہی کو دیکھ کے پڑھا ہے، ہم نے کسی اور سے نہیں لیا، جیسے حکم آتا گیا ہم پڑھتے گئے، ٹھیک ہے۔ جب اطاعت کا حکم آیا تو یہی آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، اور آگے بڑھیے، کلمہ ہو گیا، اطاعت ہو گئی، پھر حجت کا سلسلہ چلا وہ بھی یہیں تک آیا، پھر اگر عہدے کا سلسلہ چلا تو وہ بھی وہ ولی، یہ ولی، یہ ولی۔ تو کہا مولانا پھر اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، سارے اختیار تو ان کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بچا کیا جب سب یہی کرتے ہیں؟ بھائی یہ اور وہ الگ الگ نہیں ہے، اس نے ان کو حق تصرف دے رکھا ہے، انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ایسے ولی ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے آگے بات کروں، میں جناب سلیمان کا واقعہ پڑھیے، ہواؤں کو مسخر کرنے کے تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ادھر ارادہ، یہ صرف زبان لے کے نہیں آئے، اللہ کا ارادہ بن کے اترے۔
یہ ان کو امام تشریف فرمایا جب دربار میں امام رضا علیہ السلام جب دربار میں بلایا گیا تو صاحب جادوگر اپنا کام کر رہے تھے جس لیے بلایا گیا تھا. امام نے بس یوں دیکھا اور شیر تم دیکھ رہے قالین پر بنے ہوئے شیر اور تو دیکھ رہا ہے. وہ مجسم ہو گیا. کیا واقعہ ہوا مجھے بتائیے ذرا, کیا ہوا؟ مجسم ہوا. جادوگروں کے سارے معاملات سب کو نگل لیا نا اسی دربار میں, اور پھر چلا گیا تصویر میں. ارے بھائی آپ تو بتائیں, ارے حیرت میں ڈالا امام نے. تم امام پر حیرت کر رہے تھے, مجھے یہ بتاؤ وہ تصویر مجسم ہوئی تھی, اب یہ بتاؤ جنہیں نگلا تھا وہ کہاں گئے؟ یہ ولایت کے مرحلے ہیں, بہت دور دور تک سفر ہو جائے گا, میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں. تو جب اسے بولی تو مولا ہم نے آپ سے کلمہ, پھر وہ سب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے تو وہ کیا ہے, پھر مولا ہمیں بتا دیجئے. تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم سے تم نے توحید لی ہے, معلم توحید ہم ہے, تم نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے تو تمہیں کہیں چھوٹنے نہ دیں گے, کہیں رسوا نہ ہونے دیں گے. سب کچھ لینے کے بعد, سارا اختیار لینے کے بعد جاگ رہے ہو تو فقرہ کہہ دوں اور آج کی مجلس کو تمام علی سب پر اختیار رکھتے ہوئے مولا یہ تو بتائیے سب آپ نے لے لیا تو اس کے پاس کیا بچا؟ علی نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, پالنے والے ایک بیٹا مجھے دے دے. مان کے بتا رہے ہیں تو خالق ہے سب پر اختیار ہے, پوچھ رہے تھے نا اس کے پاس کیا بچا. آؤ ہم بتاتے پالنے والے ایک بیٹا دے دے, اب جملہ جس کی بھی سمجھ میں آئے تو علی کی دعا کو مانو, جو خدا کی قدرت پر دلیل بن جائے اسے عباس کہو. سب پر بات نہیں پہنچی ہے. جو خدا کی قدرت پر دلیل بن جائے. منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی, منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی. پھر پڑھ رہا ہوں, منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی, خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی, خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. تو لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے, ایدر میں کوئی اور دعا ہی نہیں مانگا. مانگنے والا بس. باب مصائب میں ایک فقرہ اور سن لیجئے, چونکہ آخری فقرہ کہہ کے جو پڑھنا تو میں نے بتایا آپ کی خدمت میں, لیکن ایک فقرہ سن لیجئے. مانگنے والا علی, میرے ساتھ بولنا, سب کو پتا ہے, سب کو یاد ہے, یہ فرش ازا کا فیض ہے. مانگنے والا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. کون مانگ رہا ہے؟ جس نے, پیچھے والوں آواز آ رہی ہے, جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. اور ایسا بندہ ہے کہ جس کے سجدے کو دیکھ کر ملائکہ سجدہ کرنے لگے, جس کی عبادت کو دیکھ کر سب عابد بننے لگے, جس کے آنے پر خالق پہچانا جانے لگے. وہ علی مانگ رہا ہے جس نے کبھی, پہنچ گئی بات. تو اب علی کا خالق ہے وہ,
उसने देखा कुछ नहीं मांग रहा, मगर इसकी शान तो यही है, सिपाही मेरा है, मैंने भेजा है, असलहा भी यहीं से दूंगा। अरे इतना बड़ा नासिर है, वसी भी बनेगा, वली भी होगा, इमाम पहला होगा, लेकिन फिर भी ये देख रहा है कुछ मांग नहीं रहा, और ये बेनियाज, कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ तो तू दे रहा है। अब अगर ऐसा बंदा अपने खुदा से कुछ मांगे, जिसका खुदा ये देख रहा है इसने कभी कुछ नहीं मांगा, तो दोनों तरफ से एहतियात बढ़ी कि नहीं? वो सोच रहा है ये कुछ, वो चाहता है ये कुछ मांगे, ये मांगता नहीं। अब मौका आया कि मांगने के लिए उठा, अब बताओ वो देगा कैसा? शायद मैं तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूं, तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूं, अपने बात की तवज्जो से सुनिएगा। ये मांगने वाला अब अगर ये मांगे तो वो देगा कैसे, कैसा देगा? समझ रहे मेरी बात? कैसा बंदा देगा? क्यों? क्योंकि उसने इसको जब बनाया तो खुद पर नाज कर लिया। भाई जागो जागो जागो, इसको जब बनाया तो खुद पर नाज कर लिया, नारैब बनाया, बेऐब बनाया, मालिको मुख्तार बनाया। अब इसको बना के नाज किया, यही है अब्बास का वजूद, उसकी कुदरत पर दलील बना। खत्म कर दूं बात? चलिए यूं सुन लीजिए, जब ये बताओ अली अपने अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह अपने अली को अली से कम क्या अता करे? चेहरे पढ़ते रहना आपस में, चेहरे बता देते हैं, चेहरे बता देते हैं, ये फिक्र की तासीर है। तवज्जो से सुनिएगा, बात बहुत दूर की है। ये वही जिक्र है, या तो चेहरा खिलेगा या शजरा खुलेगा। अब कहां तक एहतियात की जाए? किसने हमारा साथ दे दिया? कहां तक एहतियात की जाए? बिल्कुल खुली हुई गुफ्तगू करो ताकि नौजवानों को, बच्चों को, नस्लों को पता चले कल भी हम उन्हीं के भरोसे थे और आज भी उन्हीं के भरोसे। नहीं, इतनी बड़ी कायनात में कोई तो निकलता कि हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमा हो। हमें पता चला तुम्हारी मजबूरी है हमारा साथ न देना। तुम्हारी मजबूरी है हमारा साथ न देना। अली की तलवार हर एक के सर पर नहीं चली, हर एक के सर पर नहीं चली, जबकि अली को भी जख्म लगे। ओए होए, मुकम्मल कर दूं, कहीं सवालिया निशान ना उड़ जाए। इमाम चाहरूम से किसी ने पूछा था, मौला ये बताइए आपके दादा शेर खुदा का ये बताइए कि जब जंग से आते थे तो कभी यहां चोट कभी यहां चोट, कुछ तरह जख्म लग जाते थे, तो क्या माज अल्लाह नाउज बिल्लाह, उसने जो सवाल किया, क्या मौला का वार खाली चला जाता था या दुश्मन धोखे से? मौला खामोश बैठे उसका सवाल सुन रहे थे। इतने में दूसरा आया, उसने सलाम किया, कदम बोसी की। कहा मौला एक बात पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। मौला तो समझ ही रहे थे। कहा मौला ये बताइए, हमने मैदान जंग में आपके दादा को देखा है, वो ऐसे देखते थे, वहां हमला किया, कुछ पास में आ जाते थे तो उन पर हमला नहीं, उनको ऐसे ऐसे करके हटा देते, फिर आगे बढ़ते थे, फिर हमला करते थे, फिर हमला। अब मौला मुस्कुराए और उसको देखा,
وہ سمجھ گیا نا. تو مولا نے فرمایا کہ ہمارے جد نہیں، ہمارے جد کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی. اگر ایک بھی کوئی آنے والا ہوتا تھا، نہیں سمجھے ابھی آپ؟ ارے اسے چھوڑ دیتے تھے جو علی کو زخم دے رہے، اسے چھوڑ دیتے تھے اس ایک آنے والے کے لیے. اب سمجھے علی کی تلوار کے کچھ چھوڑے ہوئے ہیں تو آج پوری دنیا. وہ علی سے دشمنی نکال رہے تھے اور یہ علی والوں سے نکال رہے. سلسلہ وہی ہے، سلسلہ وہی ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے جو ان کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا. ہم کب تمہارے بھروسے پر لوٹے ہیں؟ جب تم یا تمہارے والے کبھی میدان میں رکے ہو تو ہم تم پر بھروسہ کریں. میدان مردوں کے لیے ہوتا ہے جسے نبی نے مرد کہا تھا. ختم ہو گئی بات اور زیادہ وقت ہو گیا. 2 منٹ بس مسائل سن لیجیے، مجلس تمام ہو گئی. میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ بڑھے. بس متوجہ ہیں آپ آ گئے نہ رونے کے لیے. پہلی محرم آپ وقت پر آ گئے، ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں آ گئے. اور کل چاند رات میں آپ ماشاءاللہ سے سب وقت کی پابندی پر چلے آ رہے. کون سی چیز ہے جو تمہیں کھینچتے ہوئے لے کے؟ کچھ نہیں پڑھنا، وقت نہیں ہے. 2 منٹ بس سن لو، بس 2 منٹ مجلس تمام کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایام اعزاں میں ذاکر کے پڑھنے کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے. آپ آتے ہی رونے کے لیے، مگر یہ محبت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہر سال وہی ذکر سنتے، مگر کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب بہت رو لیے بس، اور ذکر وہی سنتے ہیں کہ زہرا کے لال نے فتن چھوڑ. نانا کی مزار سے لپٹ کے نانا کو الوداع کہہ دیا. اماں کی قبر پر بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چڑھ کے آئے، کہنے لگے اماں نہان چمن دیکھنے چلو زینب کے باہووں میں نظر. آپ آمادہ ہے بس ان آوازوں پر اللہ نزول رحمت. 2 فقرے سننے ہیں، رونے میں کوئی کوتا ہی نہ کرنا. مجھے کوئی گزارش نہیں کرنی، مگر آپ جانتے ہیں یہ رونا یہ رونا یہ رونا تمہیں کیا درجہ عطا کرتا ہے. امام حسن فرماتے ہیں تم میری جدہ کے ناصر ہو رونے والے. آپ ذرا غور فرمائے. یہ نصرت پر جب بات ہوگی میں عرض کروں گا، آپ کا بھی ذکر آئے گا علمدار کے سائے میں. توجہ سے سنیے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں وہی بات ہزار. پھر اس کے بعد یہاں پہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر، پھر اس کے بعد مدینہ آمادگی، مدینے پہنچنا، عاشور، پانی کا بند ہونا، سب تو آپ جانتے ہیں. کبھی کڑیل جوان کا لاشا، کبھی آنا محمد کے لاشے، کبھی قاسم کا پہاڑ ہوا. توجہ ہے، اللہ جانے اللہ جانے. آپ مسلسل سنتے ہیں نا اور پھر ویسے ہی روتے ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہے. یہ معلوم ہے کہ یہ رمق کہاں سے آئی؟ اللہ جانے زہرا نے کس نیت سے پوچھا تھا کہ بابا رو. یہ رونے والوں خوشا نصیب کہ ہمارے حصے میں رقم آیا. بی بی پرسے کو قبول فرمائیں. میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا. یہی وجہ ہے کہ امام ششم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کی مصیبت پر جسے رونا نہ آئے اسے چاہیے کہ اپنے حق میں دعا کرے کہ پروردگارا مجھ میں کون سی کمی ہے کہ میرا دل نرم نہیں ہوتا. حسین کی مظلومی کبھی آنسو نہیں نکلتے. توجہ فرمائیے گا، یہی کہا تھا امام رضا نے. ریان ابن شبیب سے یہ فرمایا تھا ریان جب رونے کا دل کرے تو ہمارے جد پر رویا کرو، میرے مظلوم جد پر رویا کرو. توجہ بھی سنیے گا، یہی کہا تھا ریان تمہیں پتا محرم کا چاند نکل چکا تھا. ابن شبیب سے کہا ابن شبیب تمہیں پتا ہے ارے دور جاہلیت میں بھی
دشمنوں پر لوگ ہتھیار نہیں نکالتے تھے اس محرم کے مہینے میں، مگر اسی مہینے میں میرا جنگ زبا کر دیا گیا۔ ابن شبیر پتا ہے ہمارے خیمے لیے گئے، گھروں میں آگ لگا دی گئی۔ میرے پتا فرمایا ابن شبیر رونے میں تکلف نہ کرنا۔ ابن شبیر ارے دور جاہلیت میں ایسے ارے دمبے بھی ذبح نہیں کیے جاتے تھے جیسے سن لیا تم نے کہ حسین کس بے دردی سے ذبح ہوئے، مجلس تمام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام اللہ اکبر خون کے عزیزان گرامی لوگ جب دلاسا دیتے تھے مولا کب تک روئیے گا، کامنال انصاف نہ کیا توجہ ابو منظر مدائن آیا تک نے انصاف نہ کیا تو مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو شہادت میراث ہے، مگر یہ بتا کیا ماں بہنے کا تمام ہو گئی مجلس کا مولا یہ بتائیے آپ نے بابا کا اتنا رو رہے تھے، آپ کا بابا کس بے دردی سے کس مظلومی سے مارا گیا؟ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے فرمایا کہنے والے تجھے خبر ہے دنیا میں جتنے طریقے رائج ہے قول ہونے کے، دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ارے میرے بابا کو ہر طریقے سے تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، خنجر سے مارا، جسے کچھ نہ ملا اس نے صحرا کے لال آخری فکرہ تمام ہو گئی سہمت۔ بس ایک مرتبہ امام مدینے میں گھر سے نکلے، کسی بچے نے کہا تھا یہ دو فقرے میں عرض کیے دیتا ہوں، مجلس تمام ہو گئے، میدان گھر سے مسجد دے سید سجاد گھر سے نکلے اور اس کے بعد ارباب مقاتل نے فقرہ لکھا، میں تفصیلات چھوڑ کے بعد دو فقرے کبھی عرض کر چکا ہوں میں ایک مرتبہ مولا نے جب بازار مدینہ کی طرف ارادہ کیا تو ادھر دور بازار سے ایک آواز آئی ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، لفظ غریب سنا تھا سید سجاد رک گئے اور اس مجمع کی طرف بڑھنے لگے، کسی نے آواز دی کہ میں غریب ہوں، غریب یعنی مسافر ہوں، پردیسی ہوں، نوجوانوں سمجھ گئے نا عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ ادھر پہنچے اور جانے کے بعد مجمع کو ہٹایا، آنے والے سے پوچھا تو نے کیا کہا ذرا پھر سے کہو، اس نے کہا لوگوں مجھ پر رحم کرو میں غریب ہوں۔ سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، خدا نہ کرے ارے کسی بیٹے کو منظر نہ کرے تو سید سجاد نے دیکھا ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، خود کا قابو کر کے پوچھا اے بھائی ذرا ایک سوال کا جواب تو دے دے، کہا پوچھئے کیا پوچھنا، کہا یہ بتا تو غریب ہے، کہا یہ بتا اگر اس عالم غربت میں تو مر جائے تو تجھے کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تمام ہو گئی مجلس کہا یہ بتا اگر اس عالم غربت میں مر گیا تجھے کفن ملے گا کہ نہیں؟ میں بدل پوچھے گا کہنے لگا آنے والے کافی صاحب نے یہاں سب کو مسلمان ہیں، کیا یہ مجھے کفن بھی ملیں گے؟ مجھے یقین ہے اگر مر گیا تو کفن ضرور ملے گا۔ سجاد کاٹنے لگے کربلا کا رخ کیا یا غریبوں کو یقین ہے مر گئے تو کفن ملے گا، اے میرے غریب اے میرے بے کفن اے غریب اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له ولذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ حضرات گزارش ہے سورہ مبارکہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات بالخصوص غلام عباس پٹیل صاحب کے والدین ان کے مرحومین کو روح کو اصال فرمانا۔
کل شام کو 4 بجے سبھی شام ایک اوسر پر مجلس اسلام اور مسلمین فرمائیں گے. اس کے بعد چوک تک جائے گا, پھر وہاں سے شبیر کا اختتام پر بھی ہوگا. اکرام سے شرکت کی گزارش ہے. مستورات جمع فرمائیں ثانی زیارہ کی جانب سے عشرہ مجالس کا جاری ہے. لہذا تمام مصنوعات سے مجلس میں شرکت کی گزارش ہے. محمد علی علی حسین